کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرتا نظر آئے گا، وہ جنت کے حصول کی خاطر کوئی بندہ صبح سردی کے اندر تہجد پڑھتا نظر آئے گا، گرمی کے اندر آپ پر سردی جا کر نمازیں پڑھتا نظر آئے گا، اس جنت سے حاصل کرنے کی خاطر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے گا۔ اور یہاں نبی کی نسبت کا صدقہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ نے جنتی فرما دیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے جنتی فرما دیا ہے، جنت کی ٹکٹ مل گئی ہے۔ اب وہ بچے وہ تھوڑے بڑھتے ہیں، عمر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ایک بڑا بھیانک خواب دیکھ کے آئی۔ کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نظر آ رہے ہیں، آپ کی آنکھ میں آنسو ہیں، چہرے پہ گرد ہے، داڑھی شریف کے بال، سر کی زلفیں ان پر گرد نظر آ رہی ہے، اوپر کپڑوں کی مٹی نظر آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ، ایک وقت آئے گا جب میری ہی امت میرے ہی لاڈلوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دے گی۔ میں وہاں تھا، میں کربلا کے میدان میں تھا جو تو نے مجھے دیکھا، مجھے جبریل وہاں لے کے گئے ہیں، مجھے جبریل نے یہ اطلاع دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے میرے حبیب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ مٹی ہے وہاں کی جو مجھے جبریل نے دی ہے، اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو، ایک وقت آئے گا یہ مٹی خون بن جائے گی، جب یہ مٹی خون بن جائے تو یقین کر لینا میری امت نے میرے لاڈلے کو شہید کر دیا ہے۔ میں پہلی بات کے ساتھ اس کو جوڑنا چاہتا ہوں، جنت کی سرداری مل چکی ہے، جنت کا پروانہ مل چکا ہے، جنت کے اندر مقام مل چکا ہے، اور پھر وہ کرب و بلا کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کے اندر جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، جو آسانیاں دی جا رہی ہیں، کیا امام حسین صرف کام اتنا کرنا ہے کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے؟ جنتی ہونے کی ٹکٹ تو مل چکی، جنت کی سرداری تو مل چکی، جنت کا مقام تو مل چکا، کام اتنا کرنا ہے کہ صرف یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، جنت کی سرداری پکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جنت کی سرداری کا اعلان ہو چکا۔ میں بات کہنا چاہتا ہوں، غور کر کے دیکھیں، جنت کی سرداری ملنے کے بعد بھی قربانی کیا دی ہے؟ کہا کہ اس بدبخت کے ہاتھ میں محمد جلوہ صاحب ہاتھ نہ دے گا کہ یہ شرابی ہے، یہ نماز ترک کرتا ہے، یہ روزہ چھوڑتا ہے، یہ کتوں کی لڑائیاں کرواتا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بادشاہ مانا جائے۔ آج محمد جلوہ صاحب گردن کٹا دے گا لیکن اس بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے گا۔ سرداری داؤ پہ نہ لگائی، سرداری داؤ پہ نہیں لگائی۔ پیارے بھائیوں، ہم حج کرنے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے، جو بندہ حج کرتا ہے، حج کر کے فارغ ہوتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہوا، گناہوں سے پاک، الا یہ کہ کسی کا حق دینا ہے وہ اس کے ذمہ لازم ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ حق جو دینا ہے وہ لازم ہے، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب نادار، جس کے پاس پیسے نہ ہو، کپڑا نہ ہو، مکان نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ میرے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں کسی اور طریقے سے پوچھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بتاؤ؟ کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مفلس وہ بندہ ہوگا جو قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا تو اس طرح حاضر ہوگا اس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی. صحابہ کرام کے لیے بے حیرانی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں جتنی نیکیاں اور اس کے باوجود وہ بندہ غریب نادار مفلس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے تو سنو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کھڑا کرے گا, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا نیکیوں کی طرف اور بڑا اپنے آپ کو خیال کرے گا لو جی ہم تو بخشے گئے, ہماری نیکیاں تو پہاڑوں جتنی ہیں, ہماری نیکیوں کے تو انبار لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو روکے گا اور روک کر مخلوق کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمائے گا ہے کوئی ایسا جس نے اس سے اپنا حق لینا ہو. مخلوق میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا مالک و مولا دنیا کے اندر میں غریب تھا, نادار تھا, اس نے میری زمین ہتھیا لی تھی, آج میں اس سے اس کا حق اپنا حق مانگتا ہوں. تو اللہ ارشاد فرمائے گا اس کو حق دے اس کا. عرض کرے گا مالک و مولا اب کیا دوں, زمین تو دنیا کے اندر ہی ختم. تو اللہ ارشاد فرمائے گا اپنی نیکیوں میں سے حصہ دے اس کو. اس کی نیکیوں میں سے نکال کے اس کو دے دیا جائے گا. اب ایک اور بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا مالک و مولا دنیا کے اندر یہ امیر کبیر تھا, اس کا قبیلہ بڑا تھا, اس کے ارد گرد لوگ بہت تھے, اس وجہ سے اس نے مجھے ایک مرتبہ گالی دی, تکلیف تو بڑی ہوئی تھی لیکن میں غریب کمزور تھا, میں اس سے بدلہ نہ لے سکا, آج میں اس سے اپنا حق مانگتا ہوں. اللہ فرمائے گا اس کا حق اس کو دے. مالک مولا کیا دوں, فرمایا نیکیاں دے اس کو. نیکیاں دے گا. ایک بندہ اور کھڑا ہو جائے گا مالک مولا اس نے تھپڑ مارا تھا میرے, میں غربت کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے برداشت کر گیا. اللہ فرمائے گا اس کا حق اس کو دے. مالک مولا کیا دوں, نیکیاں دے اپنی. کرتے کرتے لوگ کھڑے ہوتے جائیں گے, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, نیکیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن جو اس کے ذمہ حق ہے وہ حق والے کھڑے ہوتے رہیں گے اور کھڑے ہو کر کہتے رہیں گے مالک مولا میرے ساتھ فلاں زیادتی کی, میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے. اللہ فرمائے گا دے ان کو. مالک مولا تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی اب کیا دوں. اللہ فرمائے گا ان کے گناہ اپنے ذمہ لے. فرق آپ نے کرنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے سب کا سب. وہ بندہ جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا, پہاڑوں جتنی نیکیاں, نیکیوں کے انبار اور نیکیوں پہ ادرانا سب کا سب ایک طرف ہو گیا. اب فیصلہ کیا آتا ہے, جو بندہ اندر سے اترا رہا تھا میں تو پکا جنتی ہوں, اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے. نیکیاں تو ختم تھی, ذمہ بدیاں ہی بدیاں تھی, اب فیصلہ ہوتا ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. جہنم کے اندر ڈال دیا گیا. میں بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو سرداری مل چکی, جن کو مقام مل چکا, اللہ کا قرب مل چکا, لیکن سب کا سب انہوں نے اس لیے استعمال نہیں کیا کہ نبی کی قربت ہے میرے پاس, نبی کا نسب ہے میرے پاس. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نسب وکل سبب ینقطع یوم القیامت الا نسبی وسببی. فرمایا ہر نسب, ہر خاندانی قبیلت تعلق داری یہ سب کے سب ختم ہو جانے والے ہیں قیامت والے دن. ہاں لیکن میرا تعلق قائم رہے گا, میرا نسب جو ہے وہ کبھی نہ قائم رکھے گا, وہ کبھی نہ ٹوٹے گا, وہ قائم رہے گا. اب نبی سے نسب کی بات تو بات, وہ تو مقام ہی بڑھانا ہے. محبت کی بات دیکھیں, صحابی رسول ہیں, پریشان ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوا, پریشان کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے, پریشانی یہ ہے کہ یہاں میں آپ سے دور ہوتا ہوں, آپ کا ذکر کرتا ہوں, آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں, آپ کے پاس آتا ہوں, آپ کا دیدار کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد یہ بات سوچ کے پریشان ہوتا ہوں یا رسول اللہ ایک وقت آئے گا جنت کے اندر آپ انبیاء کے مقام میں ہوں گے, ہم امتیوں میں ہوں گے. پریشان اس بات سے ہوں کہ وہاں کیسے دیکھوں گا, وہاں دیدار کیسے کیا کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء مع من احب. فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. وانت احبنی وانت معي في الجنة.
فرمایا جس تک